خوشی و غم کے اس نبوی فلسفے کو سمجھیے اور اپنی زندگی کی ہر خوشی اور ہر غم کو اپنے لیے خیر کا، اپنے لیے اجر کا، اپنے لیے انعام کا، اپنے لیے اللہ کی معافی کا ذریعہ بنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن الى آخر الحدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ بھی ایک اسلامی فلسفہ ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، آسانی ہو یا تکلیف کے دن ہو، آپ ہر ایک کو اپنے لیے خیر اور اچھائی اور بھلائی بنا سکتے ہیں، بلکہ حقیقت میں ہر ایک آپ کے لیے بھلائی اور خیر ہی ہے۔ چلیے آج کی اس ویڈیو میں اسی فلسفے کو سمجھیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے فلسفی اور سب سے بڑے حکیم، خدا کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، ایمان والے کا معاملہ ہی تو عجیب و غریب، ایمان والے کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ کیسے؟ ان امرہ کلہ خیر، اس کی ہر حالت اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، لیکن یہ فضیلت اور یہ بھلائی اور یہ خیر صرف ایمان والے ہی کے لیے ہے، یعنی ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ اور پھر آگے آپ نے دو سینٹنس کے اندر، دو جملوں کے اندر اس پورے فلسفے کو بیان فرما دیا، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، ایمان والے کو جب خوشحالی ملتی ہے، جب اسے خوشیاں ملتی ہیں، جب اسے آسانیاں ملتی ہیں، جب اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، اس کے انعامات ملتے ہیں، اس کی نوازشیں اس پر برستی ہیں، شکر، وہ شکر ادا کرتا ہے، ان کی قدردانی کرتا ہے، ان کا صحیح استعمال کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس شکر کے بدلے میں لئن شکرتم لازیدنکم، اس کی ان نعمتوں، ان انعامات میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ چلیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خوشی ہے تو وہ تو خیر ہے ہی ہمارے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلسفہ بھی بیان فرمایا کہ ایمان والے کی تکلیف بھی اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اسی ایمان والے کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اللہ کی جانب سے کسی طرح کا امتحان ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی طرح کی پریشانی اور مشقت اس کو پیش آ جاتی ہے، صبر، لیکن وہ صبر کر لیتا ہے، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کر لیتا ہے، اس پر شکایتیں اور شکوے نہیں لگاتا، فکان خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے، کیونکہ اس کے اس صبر پر اس سے بے حساب اجر اور انعام ملنے والا ہے۔ اتنا بڑا فلسفہ ہے خوشی اور غم کا، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو جملوں کے اندر بیان فرمایا اور ایمان والوں کو سبق دے دیا کہ تمہاری خوشی اور تمہارا غم دونوں تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ اور یہ جو حدیث میں فرمایا ان اصابت وہ ذرہ، اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس کی وضاحت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایت ہے، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو، ایمان والے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، من نصب، چاہے وہ تھکن ہو، دنیا میں کام کاج کیا، اس کی وجہ سے اس کا جسم تھک گیا ہے،
حلال روزی کے لیے محنت کی، اس کا جسم تھک گیا ہے، اس پر بھی انعام، ولا وصب، کسی قسم کا کوئی مرض ہو، کوئی بیماری اس کو آ جائے، اس پر بھی انعام، ولا ہم، کوئی فکر اس کو لاحق ہو گئی، کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے، اس پر بھی انعام، ولا حزن، کوئی چیز اس کی فوت ہو گئی، اس سے گم ہو گئی، اس پر جو غم ہے اس پر بھی انعام، ولا اذن، کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف اس کو پہنچی اس پر بھی انعام، ولا غم، اور کسی بھی طرح کا کوئی غم اور فکر اس کو لاحق ہوئی اس پر بھی انعام، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھها، یہاں تک کہ جو کانٹا اس کو چبھتا ہے اس پر بھی اللہ کی طرف سے انعام، اور وہ انعام کیا ہے؟ الا کفر اللہ بها من خطایا، اللہ اس کے ذریعے سے اس مومن بندے کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کو مٹا دیتے ہیں۔ گویا ایمان والے کو چاہے وہ جسمانی طور پر، چاہے وہ ذہنی طور پر، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی مشقت اور تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کی جانب سے اس تکلیف اور مشقت پر اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں، خوشی و غم کے اس نبوی فلسفے کو سمجھیے اور اپنی زندگی کی ہر خوشی اور ہر غم کو اپنے لیے خیر کا، اپنے لیے اجر کا، اپنے لیے انعام کا، اپنے لیے اللہ کی معافی کا ذریعہ بنائیے، تاکہ ہماری پوری زندگی ہمارے لیے کارآمد بنے اور اللہ کے انعامات کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔